बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सबसे पहले तो खुशी का इजहार करना चाहता हूँ कि आज मैं सिंध आया हूँ, इंटीरियर सिंध। कराची तो काफ़ी जाना होता है, लेकिन ज़्यादा मुझे मौका नहीं मिला जब से मैं प्राइम मिनिस्टर बना हूँ इंटीरियर सिंध आने का। मैं इंटीरियर सिंध क्यों ज़्यादा आना चाहता था, बदकिस्मती से नहीं आ सका, क्योंकि सिंध जो अंदरून सिंध है वो पाकिस्तान का सबसे गरीब तरीन इलाका है। जब सियासत शुरू की आज से तकरीबन 25 साल पहले, तो जब भी मैं सारे पाकिस्तान के दौरे लगाता था तो कई इलाके मुझे सबसे पीछे लगे बाकी इलाकों से। बलूचिस्तान में बड़ी मैंने गुर्बत देखी। जो पहले कबायली इलाका था, जो अब मर्ज कर गया है पख्तूनख्वा के साथ, उधर बहुत गुर्बत, बड़े मुश्किल हालात में लोग रहते थे। और फिर अंदरून सिंध देखा मैंने, बहुत ही गरीब तरीन पाकिस्तान का इलाका, और लोगों की जो हालात मैंने देखे, बड़े मुश्किल हालात में मैंने लोगों को जीते देखा। बुनियादी ज़रूरियात नहीं, हकूक़ नहीं, पुलिस का जुल्म, इंतकामी कार्रवाई, ताकतवर कमज़ोर के ऊपर हर किस्म का जुल्म कर सकता था, और जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की वो ज़्यादातर लोगों के पास नहीं थी। और ये मैं अब से नहीं, मैं जब भी सिंध आया हूँ और जब मैं इसके ऊपर तकरीरें भी की, जलसे भी किए, मैं ये हमेशा कहता हूँ कि यहाँ के जो अंदरून सिंध के लोग बहुत पीछे रह गए। मोहनजोदारो को देखो, 5000 साल पहला वो शहर बना था, और आज अक्सरियत सिंध के गांव देखो तो वो बजाय आगे जाने के इलाका पीछे जा रहा है। और मैंने ये भी सोचा कि इलेक्शन कैंपेन जब हुई 2018 में, तो मैं पूरी तरह इलेक्शन कैंपेन करूं इंटीरियर सिंध में, लेकिन क्योंकि हमारा इतना बड़े माफिया के साथ मुकाबला था उधर पंजाब में, इसलिए इधर भी मुझे मौका नहीं मिला जो मैं टाइम सिंध पे गुजारना चाहता था। आज मुझे खुशी है कि हमने मुश्किल हालात में, क्योंकि आपको अंदाज़ा है या नहीं कि जो हमारी हुकूमत आई तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा चढ़ा हुआ था पाकिस्तान। और मैं सिर्फ आपको अब स्टेटिस्टिकली बताता हूं कि ये कर्जा क्या था, कितना था। हमारे 2.5 सालों में हमने कितना कर्जा वापस किया, और सूद, और जो हमारे से पहले हुकूमत थी नून लीग, उन्होंने अपने 2.5 सालों में कितना कर्जा वापस किया। तो उन्होंने कर्जों की किस्तें और जो सूद मिला के 20,000 अरब रुपया वापस किया। हमने अपने 2.5 सालों में 35,000 अरब रुपया वापस किया कर्जों का। कहने का ये कोई ये कोई खुशी की बात नहीं है, क्योंकि जब आप 15,000 अरब रुपया कर्जा और उसकी किस्तें पिछली हुकूमत से ज़्यादा वापस करते हैं, तो सिर्फ ये सोच लें कि वो 15,000 अरब अगर हम आवाम पे खर्च कर देते, सड़कों पे, स्कूलों पे, अस्पतालों पे, नहरें बनाने पे, इरिगेशन सिस्टम ठीक करने पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो ये मुल्क कहाँ से कहाँ जा सकता था 2.5 सालों में। लेकिन बदकिस्मती से वो पैसा जो पहले कर्जों का पहाड़ चढ़ा हुआ था, उसकी किस्तें और सूद के ऊपर वापस हमारा पैसा चला गया। तो क्योंकि वो इतना ज़्यादा हमें कर्जा देना था, हमारे पास इतना पैसा नहीं जो हमें लोगों के ऊपर खर्च करते हैं हम। तो जो
آج ہم نے 440 ارب کا جو پیکج بنایا، یہ بڑی مشکلوں سے ادھر ادھر سے پیسے کھینچ کے بنایا، لیکن انشاءاللہ اس کی پوری تیاری ہو چکی ہے. یعنی یہ جو پیکج ہے، یہ پہلے ہم نے پوری اس کی ساری تیاری کروائی، فیزیبلٹی سب تیار ہے. تو انشاءاللہ یہ 1 مہینے کے اندر یہ پیکج زمین پہ آنا شروع ہو جائے گا اور اس کی آپ کو اثرات ملنے شروع ہو جائیں گے. مجھے جو خوشی ہے سب سے زیادہ، جو کہ ہم سکل ٹریننگ کر رہے ہیں نوجوانوں کی. دیکھیں، ہماری اتنی بڑی آبادی ہے، لیکن ہمیں اس آبادی کا فائدہ تب ہوگا، اور نوجوان آبادی ہے، 60% ہماری آبادی 30 سال کی عمر سے کم ہے. اب یہ اگر ہم ان کو ہنر سکھا سکیں، اسکل ایجوکیشن دے سکیں، تو یہ آبادی سارا ہمارا اثاثہ بن جاتی ہے. اور اگر ہم نہیں دیں گے اور اسی طرح چلیں گے تو یہ بوجھ بن جائیں گے. تو ایک تو اسکلز ایجوکیشن کے اوپر ہم نے بڑی رقم ایلوکیٹ کی ہے. اس کے بعد یہ جو ابھی میں نے چیک دیے ہیں، کامیاب جوان، ہنرمند جوان، یہ پوری کوشش ہے کہ نوجوانوں کو ہم اپنے پیر پہ کھڑا کریں. ان کی کوئی بزنس، ان کا کوئی آئیڈیا، اس کے پیسے دیں تاکہ وہ اپنی کوئی بزنس شروع کر سکے. ابھی میں پوچھ رہا تھا، کوئی اپنے ڈیری فارم بنا رہے ہیں، کسی کپڑے کی دکان ہے، تو جو بھی اپنا سیٹ اپ کرنا چاہے، ہماری گورنمنٹ کوشش کرے گی کہ ان کو ہم وہ پیسہ دیں جو کہ سود کے بغیر ہو، جو ان کو خرچ نہ کرنا پڑے. تو انشاءاللہ ایک تو ہم نے یوتھ کے اوپر پورا زور لگانا ہے، اور کھیلوں کی جو فیسلٹیز ہے اس کے اوپر بھی پورا زور لگائیں گے نوجوانوں کو. یہ بھی بڑا میں دیکھتا ہوں کہ سارے پاکستان میں کھیلوں کی گراؤنڈیں نہیں ہیں، تھوڑے سی کھیلوں کی گراؤنڈیں ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ نیوزی لینڈ، اس کی ساری آبادی مشکل سے 50 یا 60 لاکھ ہے. 50 یا 60 لاکھ ساری نیوزی لینڈ کی آبادی ہے. پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے. اس 50-60 لاکھ کی آبادی، وہاں زیادہ کھیلوں کی گراؤنڈیں ہیں بجائے ہمارے سارے 22 کروڑ لوگوں کی. تو جب لوگ کہتے ہیں کہ اتنی سی، ابھی ہماری ٹیم گئی تو ان سے ہار گئی، تو لوگوں نے کہا وہ تو اتنا جزیرے ہیں دو، ان سے کیسے ہار سکتے ہیں. دیکھیں، جو جتنا مرضی ٹیلنٹ ہو، ٹیلنٹ کو گراؤنڈ چاہیے کھیلنے کے لیے. اگر گراؤنڈ ہی نہیں ہے، وہ ٹیلنٹ کا کیا فائدہ یا آبادی کا کیا فائدہ. تو لہٰذا یہ بھی انفراسٹرکچر پہ سارے پاکستان پہ جو صوبے ہمارے نیچے ہیں. دیکھیں، پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، 18th امینڈمنٹ کے بعد وفاق سے سارا پیسہ صوبوں پہ چلا جاتا ہے. وفاق جب وہ صوبوں کو پیسہ دے دیتی ہے، اور پھر وہ ڈیفنس کے اوپر بھی، اور پھر سود بھی، یہ جو قرضے لیے ان کو سود بھی اس کو دینا پڑتا ہے، ایڈمنسٹریشن کاسٹ، تو وہ پہلے سے ہی وفاق مقروض ہو جاتی ہے، قرضے لے کے چلاتے ہیں ہم ملک. تو اس لیے صوبوں کے پاس تو سارا پیسہ آ جاتا ہے. تو یہ جو ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں، یہ ہم اپنی طرف سے، وفاق جو دے بیٹھا صوبوں کو پیسہ، ہم اب اپنی طرف سے دے رہے ہیں. یہ ہم اور جگہ سے پیسہ نکال کے کر رہے ہیں. تو اس لیے ذمہ داری صوبوں کی ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ یہ جو پیکج ہے، اور یہ اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا سکر حیدرآباد موٹر وے کا، بہت بڑا سندھ کے لوگوں کو فائدہ ہوگا، پاکستان کے لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا. کیونکہ جتنی زیادہ ہمارا جو لاجسٹکس، ہماری جو کنیکٹیوٹی، ہمارے جو ڈسٹنسز، سڑکیں اچھی بنتی ہیں، تو سارے پاکستان میں بزنس کرنا، تجارت کرنا، ایز آف ڈوئنگ بزنس وہ آسان ہو جاتا ہے. تو اس کا سارے ملک کو فائدہ ہے، لیکن خاص طور پہ آپ کے علاقے کو. اور وہ جو ڈیم ابھی اسد نے کہا تھا، اس سے کتنے ایکڑ لوگوں کی زمینیں کاشت ہوگی، تو اس سے علاقے کو فائدہ ہوگا. جو میں آپ کو پتہ نہیں اس چیز کا علم ہے یا نہیں، ہم نے جب اپنا احساس کا پروگرام لانچ کیا
جب یہ کرونا وائرس آئی پاکستان میں تو ایک دم جب لاک ڈاؤن ہوا تو سارے ملک میں غریب طبقہ پس گیا. جب لاک ڈاؤن ہوا تو جو دہاڑی والے مزدور تھے یا جو اپنی چھابڑی چلاتے تھے، یہ جو اپنی چھوٹی دکانیں تھیں، یہ سارے جو کمزور غریب طبقہ ایک دم پس گیا کیونکہ سارا ملک بند ہو گیا. اور شکر ہے اللہ کا کہ ہم نے سب سے پہلے اپنا ملک کھول دیا، نہیں تو جو ہندوستان کے اندر جو جس طرح کی تکلیف لوگوں کو اٹھانی پڑی، جس طرح کا انہوں نے لاک ڈاؤن کیا، شکر ہے ہم نے اس طرح کا نہیں کیا. ہم نے اپنے کمزور طبقے کو بچایا. اس کے باوجود لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایک دم پاکستان میں غربت آ گئی. تو ہم نے ایک احساس پروگرام لے کے آئے. 1.5 کروڑ خاندانوں کو ہم نے بڑے تھوڑے وقت پہ ان کو ہم نے پیسے دیے سندھ میں، سارے پاکستان میں، اور وہ سارا اور پیسہ ڈسٹریبیوٹ ہوا میرٹ کے اوپر. اور اب میں میرٹ کا آپ کو بتاؤں. میرٹ یہ تھی کہ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہمارا یا دوسروں کا ہے، یہ یعنی ہمارا ووٹر ہے یا ہمارا ووٹر نہیں ہے، یہ ہمارا صوبہ ہے یا ہمارا صوبہ نہیں ہے. آپ سب کے لیے میں سندھ کے لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں، مجھے بڑا فخر ہے اس چیز پہ، کیونکہ ہم نے میرٹ پہ دیا اور اندرون سندھ کے اندر سب سے زیادہ غربت تھی. تو سندھ کا 23% آبادی ہے، 23%، 22% آبادی اور 33% جو احساس کا پورا فنڈ ہم نے دیا. اور وہ تقریباً فنڈ تھا جو ٹوٹل فنڈ احساس کا تھا میرے خیال میں 180 ارب روپیہ تھا. تو اس کا 33% سندھ پہ خرچ ہوا. سندھ کے لوگوں کو ہم نے پیسہ دیا. اور میں یہ صرف مجھے فخر اس چیز کا ہے کہ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا صوبہ نہیں ہے، ہم نے دیکھا کہ یہاں غربت زیادہ ہے. اور آج بھی ہم یہ کر رہے ہیں کہ پورے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم سندھ کے لوگوں کی مدد کریں. مجھے صرف ایک افسوس ہے کہ ہم نے ایک بڑا زبردست پروجیکٹ لے کے آ رہے تھے. کراچی کے پاس ایک جزیرہ ہے جو ایسے ہی پڑا ہوا ہے بڑی دیر سے. ہم نے اس کے اوپر ایک بہت بڑا منصوبہ بنایا، بالکل ایک نیا شہر ادھر بن جائے. اور سب تیاری ہم نے کر لی، باہر سے انویسٹرز بھی تیار ہو گئے. سندھ حکومت نے ہمیں نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ بھی دے دیا. اور اس سے اربوں اربوں روپے کا سندھ کے اندر پیسہ آنا تھا. سندھ کے لوگوں کو نوکریاں ملنی تھی، جو ویلتھ جنریشن ہونی تھی، یعنی جو ایک پورا شہر بننا، اس کا مطلب جو روزگار جو خرچہ ہونا تھا وہ سارا سندھ میں ہونا تھا. سندھ حکومت کو ہم نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو نفع بھی ہوگا وہ بھی آپ رکھیں، یعنی جو بھی وہاں سے اگر پروفٹ ہے وہ بھی سندھ حکومت رکھ لے. فائدہ بھی سندھ کے لوگوں کو، نوکریاں بھی، دولت میں اضافہ بھی ادھر. صرف پاکستان کو کیا فائدہ ہونا تھا، سارے پاکستان کو، کہ کیونکہ باہر سے انویسٹمنٹ آ رہی تھی تو کم از کم ہم اندازہ لگا رہے تھے 40 ارب ڈالر باہر سے آنا تھا جو کہ انویسٹ ہونا تھا ادھر. تو صرف گورنمنٹ کو تو فورن ایکسچینج ریزروز میں اضافہ ہونا تھا، وہ بھی سارے پاکستان کا فائدہ، کیونکہ جیسے جیسے فورن ایکسچینج ریزروز ہمارے بڑھ رہے ہیں تو روپیہ بھی مضبوط ہو رہا ہے. جب روپیہ مضبوط ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت نیچے آ گئی ہے کیونکہ ہمارا روپیہ مضبوط ہو گیا. تو اس کا سارے ملک پہ اثر پڑتا ہے جب ایک روپیہ مضبوط ہو. تو اس سے صرف ہمیں یہ فائدہ ہونا تھا کہ فورن ایکسچینج ریزروز آ جانے تھے جس سے ہمارا روپیہ مضبوط ہو جانا تھا. لیکن مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آئی کہ سندھ کی حکومت نے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ دے کے ہمیں کینسل کر دیا. تو نقصان تو سب سے زیادہ سندھ کو ہو رہا ہے اس سے. تو میں ابھی بھی سندھ کی حکومت کو یہ کہوں گا کہ پروجیکٹ تو آپ کے لیے ہے. صرف فورن ایکسچینج وہ تو ریزروز ہمارے بڑھیں گے، وہ بھی جب ڈالر روپے میں آئے گا روپیہ سارا خرچ ہوگا سندھ کے اندر. تو فائدہ تو سارے ہمارے صوبوں سندھ کو تھا. لیکن مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیوں آخری ایک دم انہوں نے ہمارے
नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट करके वापस ले लिया। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि इसके ऊपर नज़रसानी करें, मुल्क का भी फ़ायदा है और सबसे ज़्यादा सिंध का फ़ायदा है। अभी सानिया निश्तर जो हमारे एहसास प्रोग्राम हेड करती हैं वो भी आके आपके सामने वो भी बताएंगे कि हमने अब जो एहसास प्रोग्राम है, हमने पहले सोचा था कि 70 लाख लोगों को हम सिर्फ देंगे इस बारी, जो हमने वो जो पहले पैसे थे। तो अब हमने उसको आगे बढ़ा दिया, 1 करोड़ 20 लाख लोगों को हम अब ख़ानदानों को, लोगों को नहीं ख़ानदानों को अब हम एहसास प्रोग्राम में लेके आ रहे हैं। तो मैं आखिर में फिर से अपनी खुशी का इजहार करता हूँ कि बड़ी देर के बाद अंदरूनी सिंध में आया हूँ, लेकिन शुक्र है कि मैं जब आया हूँ तो मैं कोई खुशखबरी अपने लोगों के लिए लेके आया हूँ। और मैं कभी भी पाकिस्तान के कोई भी सूबे को, पाकिस्तान के लोगों को कभी मैंने ये नहीं समझा कि वो मेरे लोग नहीं हैं। सारा मुल्क मेरा, मैं अपना समझता हूँ। कोई सूबे में गवर्नमेंट जो भी हो, वो भी सूबा भी हमारा ही है। और हम इंशाअल्लाह ईमानदारी से और अमानतदारी से इंशाअल्लाह सारे अपने पाकिस्तान के जिधर जिधर जो जो इलाके पीछे रह गए हैं उनके लिए पूरी मदद करेंगे उन ऊपर आने में। बलूचिस्तान में हमने, ये भी मुझे फ़ख्र है कि सबसे बड़ा जनूबी बलूचिस्तान के लिए पैकेज पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हमारी गवर्नमेंट ने वहाँ दिया है। तो मुझे उसकी भी खुशी है, क्योंकि वहाँ भी बहुत गुर्बत है। कबायली इलाका जो पुराना कबायली इलाका था, उधर भी हमने सबसे ज़्यादा इस वक्त पैकेज दिया है, जो कि इंशाल्लाह बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि वहाँ भी बहुत गुर्बत है। और इंशाल्लाह जो हमारी कोशिश है कि सारा पाकिस्तान में जो ज़ोर लगाएं, पॉलिसीज़ बनाएं अपने निचले तबके को ऊपर लाने के लिए। मैं फिर से अपने सिंध के लोगों से ये आज वादा करता हूँ कि पूरी कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह आपके हालात बेहतर करने में। शुक्रिया।